Assalamualaikum ma'am, how are you? وعلیکم السلام. I'm good الحمدللہ. Okay ma'am. آج حمزہ علی باسی کی بک لانچ ہونے جا رہی ہے My Discovery of God. It's basically on Islam and judgment, you know. تو آپ بتاتی ہیں آپ کی کیا فیلنگس ہیں اس سے ریلیٹڈ؟ حمزہ علی عباسی کو میں ایز اے ہیومن بینگ تو ہمیشہ سے جانتی ہوں، ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے اور ایک بہت ہی ہمبل اور بہت ہی انٹیلیجنٹ انسان ہے. اور جو کتاب انہوں نے لکھی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو وہ ضرور پڑھنی چاہیے، بیکاز ہم سب کے دل میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی یہ خیال ضرور آتا ہے کہ انسان کا وجود کہاں سے آیا، انسان کی حقیقت کیا ہے. تو حمزہ نے جو اتنا ٹائم اتنے سال سوچا، اس پہ جگہ جگہ سے جا کے علم حاصل کیا، سمجھا، سیکھنے کی کوشش کی. اگر ہم وہ کتاب پڑھ لیں گے تو ہمیں کافی سارا ہمارا سفر بہت آسانی سے اس کتاب کے ذریعے طے ہو جائے گا. جو ساری ایکسپیرینسز سے وہ گزرا ہے ہم اس کتاب سے اس لیول پہ پہنچ جائیں گے اور آگے سے ہم خود سوچنے کے قابل ہو جائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ماشاءاللہ اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس، انہوں نے اس کے لیے بہت ٹائم اور ایفرٹس چاہیے ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ آنے والی جو جنریشن ہے ان کے لیے اسلام کو بھی سیکھنا ضروری ہے، ایز ویل ایز جہاں پہ آپ ماڈرنیٹی میں ہیں وہاں پہ آپ کو اسلام کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اور دیکھیں اسلام آپ کو کسی چیز سے روکتا نہیں ہے، بس آپ کی حدود مقرر کرتا ہے کہ آپ کو کس حد میں رہ کے کیا کرنا ہے. اور اگر ہم اصل اسلام کو پہچان جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی. اوکے میم، جیسا کہ آپ اس ٹائم اس فاؤنڈیشن کے ساتھ اس ٹائم 233 کڈس کو لیڈ کر رہی ہیں، ان کی ٹیک کیئر کر رہی ہیں ایز اے مدر، اور جو ہے محبوب اللہ صاحب کر رہے ہیں ایز اے فادر، تو آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ میں بس خود کو بہت بلیسڈ فیل کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے نا انسان کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ تو ہے ہی اللہ کا کام. آپ یقین کرو کہ اتنی خوبصورت اور اتنی پرسکون ہو گئی ہے زندگی جب سے یہ بچے ہماری زندگی میں آئے ہیں. اب ہم 233 بچوں کے والدین ہیں اور ان بچوں کی ویسی ہی پرورش کر رہے ہیں جیسے ہم اپنے 4 سگی اولاد کی پرورش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ میم، اللہ پاک آپ کو اس کا ضرور اجر دیں گے، اور جس طرح سے وہ آپ ان کی ٹیک کیئر کر رہی ہیں، ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی. اور آپ کو کیا فیلنگز آتی ہیں کہ میں مطلب ماشاءاللہ اتنے بچوں کی ٹیک کیئر کر رہی ہوں اور اس کا صلہ؟ بس مجھے ہمیشہ یہی خیال آتا ہے کہ میں نہیں کر رہی، یہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کروا رہی ہے، کیونکہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو آپ کے ذمہ ایک کام لگاتا ہے، اور اس کام پہ پورا اترنا یہ ہمارا کام ہے کہ ہم پوری نیک نیتی سے، پوری محبت اور پوری اپنائیت سے وہ کام پورا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے. اور بہت خوبصورت فیل ہوتا ہے، بہت خوبصورت فیل ہوتا ہے، بڑا سکون فیل ہوتا ہے ان بچوں کو جب مسکراتا ہوا دیکھتے ہیں، جب انہیں سیف اینڈ سیکیور دیکھتے ہیں، جب انہیں ہنستا کھیلتا دیکھتے ہیں. لگتا ہے کہ یہ بچے اب آگے جا کے انشاءاللہ کچھ بہت اچھے انسان بنیں گے، اچھے مسلمان بنیں گے، کامیاب شہری بنیں گے، اس ملک کا نام روشن کریں گے. تو یہ سوچ ہی جو ہے نا، یہ اتنی خوشی کی فیلنگ دے دیتی ہے کہ باقی سب چیزیں بہت چھوٹی رہ جاتی ہیں. السلام علیکم سر. السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک جی. بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کر یہاں پہ کہ آج Thank you. آپ نے اپنی نیو بک لانچ کی ہے ججمنٹ پہ اور اسلام پہ. بہت اچھا لگا کہ ان لوگوں کے لیے آپ کوئی میسیج دینا چاہیں جو اسلام سے بہت دور ہے. آپ نے بک لانچ کی ہے. آئی ووڈ لو ٹو ریڈ دس بک ایز ویل. آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کہ ایک ہی میسج ہے، جو اسلام سے دور ہیں یا اسلام کے قریب ہیں، جو بھی لوگ ہیں اپنے آپ کو مذہبی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ملحد بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، جس بھی مذہب سے بیک گراؤنڈ سے ہیں، بس اس بک کے تھرو ایک ہی ریکویسٹ ہے میری کہ اس سوال کو کہ مرنے کے بعد کیا خدا ہے، کیا قیامت ہے، کیا جنت دوزخ ہے، اس سوال کو بہت سیریسلی ایک دفعہ سنجیدگی سے پوچھیں، بڑی سنسیریٹی کے ساتھ. اگر آپ کسی مذہب کو نہیں مانتے تب بھی پوچھیں، اور اگر آپ کسی مذہب کو مانتے ہیں تو اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ جو میں مانتا ہوں کیا میں صرف اس لیے تو نہیں مانتا کہ میں اس مذہب میں پیدا ہو گیا تھا. تو اپنے آپ سے سوالات پوچھیں کہ میں کیوں ہوں، میں کیا ہوں، اور ان سوالوں کا بڑی سنجیدگی سے ایک بار جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں. تو سر کائنڈلی مجھے بتاتے ہیں کہ اس بک کا مین پرپس کیا ہے، موٹیو کیا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اس کو ایموشنلی اللہ سے اٹیچ ہونے کے بعد، اوبویسلی ایموشنلی اٹیچ ہونا پڑتا ہے اللہ کے ساتھ، دین آپ نے بہت اسٹرگل اور بہت ایفرٹس ہوں گی اس کے پیچھے آگے. تو آپ کیا دیکھیں ایک ہی موٹیو ہے کہ چاہے آپ اسکالر ہیں یا عام انسان ہیں، خدا اور آخرت کو اپنا مسئلہ بنائیں. دنیا کے معاملات ہم چھوڑ تو نہیں سکتے، کاروبار بھی کرنا ہے، فیملی بھی ہے، دوست بھی ہے،
لیکن دنیا کے معاملات کے اندر آخرت کو اور خدا کو بھول نہ جائیں. ہم اصل میں مذہب کو، خدا کو، آخرت کو صرف اسکالرز کا معاملہ سمجھتے ہیں کہ کچھ چند اسکالرز ہیں، کچھ علماء ہیں، وہی اس بارے میں بات کریں گے، وہی اس بارے میں لوگوں میں آپس میں ڈسکشن ہوگی. عام انسان بہت ڈسکنیکٹڈ ہوتا ہے ان چیزوں سے، حالانکہ موت، خدا، جنت، دوزخ، آخرت یہ ہر انسان کا مسئلہ ہے. یہ صرف اسکالر نے اس دن پیش نہیں ہونا، آپ نے، میں نے بھی ہونا ہے. تو ہر انسان اپنے آپ کو متعلق کرے ان چیزوں سے، ان چیزوں کے بارے میں سوال کرے، جواب ڈھونڈے، بات کرے، کتاب لکھے، ویڈیوز بنائے، تاکہ جہاں ہمارے معاشرے میں دیکھیں سیاست کے بارے میں کتنی بات ہوتی ہے، دن رات ٹی وی پہ سیاست 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 سیاست، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کہہ دیا. تو کاش ہم آخرت اور مذہب کے بارے میں اور خدا کے بارے میں بھی اتنے ہی obsessive ہو جائیں. سر سیاست پہ بہت اچھی بات کی تھی آپ نے. آئی واز لسننگ یو. آپ نے بولا کہ سیاست میں ہر وہ جو جھوٹ ہے وہ حرام ہے. آپ کی بات بہت اچھی لگی. اور ایک سیکنڈ تھنگ از کہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ قرآن پاک کو اللہ پاک نے صرف ایک لائن میں بیان کی ہے. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی اپنی بک میں. اور اٹس ان عربک. نہیں، اٹس ان انگلش، اور اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی ہو رہی ہے اور اس کی عربک ٹرانسلیشن بھی ہو رہی ہے. 3 مہینے میں آئی تھنک اردو ٹرانسلیشن اویلیبل ہے.